پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں نگراں حکومت کا بار سید محسن رضا نقوی اور ان کی کابینہ کے سر آیا۔ محسن نقوی نے 13 ماہ کی قلیل مدت میں پنجاب میں ان گنت چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اس تیز رفتاری سے ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے جو منتخب حکومتوں کے ادوار میں بھی ممکن نہ ہو پائے۔ 13 ماہ میں محسن نقوی کو نہ صرف محسن پنجاب سپیڈ دیا گیا بلکہ ان کی بے مثال کارکردگی پر محسن سپیڈ ملک میں ایک ضرب المثل بھی بن گئی۔ دنیا نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے ایک ایسا معیار قائم کر دیا جس کو برقرار رکھنا آنے والے حکمرانوں کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ ہوگا۔ ترقیاتی کاموں کے علاوہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور پھر عام انتخابات کا کامیابی سے انعقاد بھی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتھک کوششوں اور ویژن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی وجہ سے انہیں محسن سپیڈ کا بھی لقب دیا گیا۔ محسن رضا نقوی نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالتے ہی پروٹوکول اور سیکیورٹی نہ لینے کا اعلان کیا۔ 13 ماہ کی حکومت میں انہوں نے اور ان کی کابینہ کے کسی وزیر نے تنخواہ اور سرکاری گھر نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں صحت کا شعبہ اولین رہا اور اس کے لیے نہ صرف نئے ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا گیا بلکہ صوبے میں پہلے سے موجود ہسپتالوں کو اپ گریڈ بھی کیا گیا۔ نگراں پنجاب حکومت کے صحت کے حوالے سے اہم منصوبوں میں پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں علاج معالجے اور دیگر سہولتوں کو بہتر بنانے، لاہور کے بڑے ہسپتالوں میں 2 گھنٹے کے اندر دل کے مریض کی مفت اینجیوگرافی کے لیے فوری اینجیوگرافی اور ٹیسٹنگ اور سٹینٹنگ کی سہولت کی فراہمی کا فول پروف مانیٹرنگ سسٹم، سرکاری ہسپتالوں کے MS کو مالی خود مختاری دینے کے فیصلے بھی شامل ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں فلائی اوورز، انڈر پاسز، سگنل فری کوریڈورز، لاہور رنگ روڈ کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شمولیت، شہروں کے درمیان 2 رویہ سڑکیں اور باب آزادی واہگہ بارڈر کی اپ گریڈیشن جیسے منصوبے محسن نقوی کی 13 ماہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی انتھک محنت اور لگن کے باعث متعدد منصوبے اپنی مقررہ مدت سے پہلے ہی مکمل ہوئے اور عوام کے ٹیکس سے بننے والے منصوبوں کی لاگت میں بھی خاطر خواہ کمی آئی۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے امن و امان کے قیام کے لیے بھی بہترین اقدامات کیے۔ لاہور سمیت بڑے شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹس کی جدید خطوط پر تعمیر نو اور نئے شہروں میں سیف سٹی سینٹرز کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ نئے پولیس اسٹیشنز کا قیام اور پہلے سے موجود اسٹیشنز کی تعمیر و ترقی، پنجاب میں 40 سمارٹ پولیس اسٹیشنز بنانے اور نئی بم ڈسپوزل ریسپانس گاڑیوں کی منظوری بھی دی گئی۔ کچے کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے علاوہ پولیس شہداء کے بچوں کی محکمانہ بھرتی کے طریقہ کار کو آسان بنانے کا حکم جاری کیا گیا۔ پولیس شہداء کے خاندانوں کے لیے 1 ارب کے فنڈز کی منظوری، خاندانوں کو 35 لاکھ مالی امداد کا اعلان، شہید پولیس افسروں اور جوانوں کی بیواؤں کے لیے مالی امداد 2500 سے بڑھا کر 25,000 روپے کرنے جیسے شاندار اقدامات شامل ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی ترجیحات میں زراعت کے شعبے کی ترقی اور کسانوں کی بہبود کے پروگرام بھی شامل رہے۔ کپاس کی کاشت بڑھانے کے لیے ریسرچ کے لیے 100 کروڑ روپے کے فنڈز کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس سے پنجاب میں 10 برس بعد 45 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کا ہدف شامل کیا گیا۔ زرعی شعبے کی بہتری، پیداوار میں اضافے اور مارکیٹ تک آسان رسائی کے لیے ٹاسک فورس برائے زراعت قائم کی گئی۔ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے قواعد و ضوابط کی باضابطہ منظوری بھی دی۔ آٹے کو ضروری اجناس کی کیٹیگری میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاسکو سے گندم خریدنے کے فیصلے کی منظوری، زرعی تحقیق، فوڈ سیکیورٹی، فارسٹ اور لائف سٹاک ریسرچ جیسے اہم اقدامات بھی شامل تھے۔ غریب اور نادار افراد کی بہبود کے پروگرام بھی نگراں پنجاب حکومت کا خاصہ رہے۔ رمضان میں سستے آٹے کی فراہمی، خصوصی رمضان ریلیف پیکج کے ذریعے عوام کو ریلیف، شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانا، نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع کی فراہمی کے لیے بیرون ممالک بھجوانے کے منصوبے، 5 بڑے شہروں میں شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک لائسنس کا اجرا، ای گورننس، کیبنٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا باقاعدہ آغاز، طلباء و طالبات کے لیے مفت سفری سہولت کو یقینی بنایا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ان میڈیکل ایجوکیشن اور محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی ایڈ ہاک پر بھرتی کی منظوری، طلباء کو اسپیشل اسٹوڈنٹ پیکج، اسکولوں کی تاریخی عمارات کی اصل حالت میں بحالی، طلباء کو مفت یونیفارم، جوتے، اسٹیشنری اور نوٹ بکس فراہم کرنے کی اصولی منظوری، ماہانہ اسکالرشپ، قیدیوں کو صحت کی سہولیات فراہمی، فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے انڈوومنٹ فنڈ کا قیام جیسے متعدد منصوبے عوام میں محسن نقوی کی مقبولیت کی وجہ بنے۔ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ محسن نقوی نے عوام کی سہولیات کے لیے مذہبی مقامات کے توسیع منصوبے بھی شروع کیے، جن میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار کی توسیع کا منصوبہ، بی بی پاک دامن کے مزار کی توسیع،
बादशाही मस्जिद की तज़ीन व आराइश और बहाली का प्रोजेक्ट शामिल है। निगरां पंजाब हुकूमत ने सहाफियों की फलाह व बहबूद के लिए भी कई इकदाम उठाए। मोहसिन रजा नकवी ने लाहौर सवेर सुबह भर के सहाफियों को अपनी छत देने का वादा किया और इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।